آتے ہیں، محبت ہی کے نتیجے میں یہ دیوانگی، یہ شوق پیدا ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں عظیم خدمتوں کی توفیق بخشی جاتی ہے۔ بس بنی نوع انسان کی محبت اگر کسی کی خاطر کریں گے، یعنی خاطر کا لفظ بیچ میں لائیں گے تو کچھ تکلف پایا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نقشہ مسیح موعود علیہ السلام کھینچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے ایسے عاشق ہوئے کہ اس کے نتیجے میں طبعاً از خود بنی نوع انسان کی محبت آپ کے سینے میں جوش مارنے لگی اور ناممکن ہو گیا آپ کے لیے کہ خدا کی مخلوق سے محبت نہ کریں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو اپنے نفسوں میں جاری کریں گے تو آپ خدمت خلق کا حق ادا کرنے کے اہل ہوں گے۔ پھر یہ خیال نہیں رہے گا کہ ہم جن کی خدمت کرتے ہیں وہ نسل پرستی کے جذبے سے مجبور ہو کر ہمیں پتھر مارتے ہیں، ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں۔ یہ سارے جو دوری بوجھ کے فاصلے ہیں یہ سب مٹ جاتے ہیں، یہ سارے نفرتوں کے ذریعے معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، خدا کے چہرے کے لیے، خدا کی مخلوق کے چہرے پیارے لگنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کچھ کوئی کسی انسان پر زیادتی ہو، کسی قسم کے مظالم ہوں، ان سے قطع نظر وہ ان کے لیے دعائیں کرتا اور ان کی بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان قوموں کے لیے بھی دعا کی تحریک کی ہے جنہوں نے جماعت پر بڑے بڑے مظالم کیے ہیں۔ بعض دفعہ جب پاکستان میں یہ مظالم حد سے بڑھتے رہے، جیسا کہ اب بہت بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ وہاں کی عدالت عالیہ نے بھی ایسا انصاف کا خون کیا ہے کہ دنیا میں عدلیہ کارروائی میں شاید اس سے بڑا انصاف کا خون کبھی نہ کیا گیا ہو۔ لیکن میں پھر بھی جماعت کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں۔ بعض دفعہ بہت سخت احتجاج کے خط بھی ملے کہ کچھ تو کبھی بد دعا بھی کر دیں، کچھ تو ہمارے دل ٹھنڈے ہوں، کچھ تو خدا اپنے جلال کا جلوہ دکھائے، ہمیں بھی پتہ لگے کہ یہ دشمن ہوتے کون ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ انتہائی دکھ پہنچتا ہے ان ظلموں سے، میں مجبور کر دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں، کیونکہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے قدموں سے میرا ویسا تعلق قائم نہیں رہے گا جیسا میں چاہتا ہوں۔ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دکھوں کے وقت بھی، انتہائی مصیبت کے وقت بھی، جبکہ خدا کا غضب آپ کے دشمنوں پر چمکنے کے لیے تیار کھڑا تھا، جیسے بجلی چمکتی ہے کسی کو بھسم کرنے کے لیے، ایسی کیفیت تھی، مگر جب خدا کے فرشتوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کروں گا، میں ان کی ہدایت کی دعا کروں گا۔